بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سمندر کی لہریں بے رحم ہوا کرتی تھی اور انسان اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا کر ہی زندگی گزارتا تھا۔ ایک بہت بڑا بحری جہاز جو لکڑی اور لوہے سے بنا ہوا تھا تیز ہواؤں اور طوفانی سمندر کی زد میں آ کر ڈوب رہا تھا۔ جہاز پر سوار درجنوں لوگ چیخ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن سمندر کی لہریں ان کی آوازیں نگل جاتی تھی۔ جہاز آہستہ آہستہ پانی میں دھنس رہا تھا۔ اس جہاز میں سے صرف ایک ہی آدمی بچ سکا۔ وہ ایک عام سا مسافر تھا، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی امیر، بس ایک عام سا مسافر۔ اس نے زندگی بھر محنت کی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے جہاز پر سوار ہوا تھا۔ جب جہاز ڈوبا تو وہ بس ایک لکڑی کے تختے کو تھامے ہوئے لہروں کے ساتھ اٹھتا گرتا رہا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے جل رہی تھی، جسم تھک چکا تھا، لیکن زندہ رہنے کی خواہش نے اسے کنارے تک پہنچا دیا۔ کنارے پر پہنچ کر وہ بالکل بے حال ہو گیا۔ جسم پر کپڑے کے چیتھڑے لٹک رہے تھے، بھوک اور پیاس اسے کھا رہی تھی۔ وہ ساحل کی ریت پر گرا پڑا۔ کئی دن گزر گئے۔ وہ صرف سمندر کا پانی چاٹتا، کچھ گری ہوئی پھلوں کی تلاش کرتا اور اللہ سے دعا کرتا رہتا، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا۔ اس کے جسم پر زخم ہو گئے تھے، جلد جل رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہ ہارا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر گھنے جنگلات تھے، درختوں پر پھل لٹک رہے تھے، لیکن کچھ زہریلے بھی تھے۔ اس نے احتیاط سے کھانا شروع کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا، پانی کے چشموں کی تلاش کرتا۔ سب سے بڑا کام اس نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانے کا کیا۔ اس نے جنگل سے خشک لکڑیاں، پتے، جھاڑیاں، بانس اور جو کچھ مل سکتا تھا اکٹھا کیا۔ دن بھر محنت کرتا، رات کو تھک کر سو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی جھونپڑی بن گئی۔ وہ اسے اپنا گھر سمجھنے لگا۔ اس جھونپڑی میں اس نے کچھ سامان رکھا ہوا تھا جو ساحل پر بچ گیا تھا۔ ایک پرانا چاقو، کچھ رسیاں اور جہاز سے بچا ہوا ایک چھوٹا سا صندوق۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، پھل توڑ کر لاتا، پانی لاتا اور شام کو جھونپڑی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی زندگی اب تنہائی، جدوجہد اور امید پر مبنی تھی۔ کبھی کبھی وہ ساحل پر بیٹھ کر دور سمندر کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کبھی تو کوئی جہاز آئے گا، مگر دن گزرتے جاتے کوئی جہاز نظر نہ آتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جنگل سے پھل توڑ کر واپس آ رہا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑا، چیخا، لیکن جب تک پہنچا آگ نے سب کچھ نگل لیا تھا۔ جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، اے اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں نے تو بس زندہ رہنے کی کوشش کی تھی۔ میرا گھر جل گیا، میری محنت جل گئی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات گزر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک بہت بڑا جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز تھا۔ وہ حیران ہو گیا، کیسے، کون سی جہاز یہاں آیا؟ وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا ساحل کی طرف گیا۔ جہاز والوں نے اسے دیکھ لیا اور کشتی اتار کر اسے لینے آئے۔ جہاز پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو دور دراز کا جزیرہ ہے، عام راستہ نہیں۔ جہاز کے کپتان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم اصل میں دوسرے راستے سے جا رہے تھے، لیکن رات کو ہم نے دور سے ایک بہت بڑا دھواں اٹھتا دیکھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی کشتی ڈوب گئی ہے یا کوئی شخص پھنسا ہوا ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم رخ موڑ کر یہاں آ گئے۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ دھواں جو اس کی جھونپڑی جلنے سے اٹھتا تھا، وہی دھواں اس کی مدد کا ذریعہ بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں نے تجھ پر شک کیا، معاف کرنا، میری سمجھ اتنی کہاں تھی۔ اس کے بعد وہ جہاز پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والا، صابر اور شکر گزار انسان بن چکا تھا۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا لگے، اس پر پریشان نہ ہوں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ وہ جھونپڑی جو جل گئی تھی، اگر نہ جلتی تو شاید وہ کبھی بھی بچ نہ پاتا۔ اس کی بربادی ہی اس کی نجات کا ذریعہ بنی۔ زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جب لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ نوکری چلی گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، صحت خراب ہو گئی، پیسہ ضائع ہو گیا، گھر جل گیا یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، آنسو نہیں رکتا، لیکن اگر اللہ پر یقین ہو
اور ہمت نہ ہاریں، وہی نقصان آپ کے لیے بہتری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کہانی کو اگر ہم آج کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو ہزاریں مثالیں ملتی ہیں۔ کوئی شخص اپنا کاروبار کھو دیتا ہے تو کوئی بعد میں بہتر موقع مل جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ دیتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری میں اللہ کی یاد بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا یقین پختہ رکھیں، اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں، وہ پوری تصویر دکھاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بری چیز ہو تو فوراً اللہ سے دعا کریں، صبر کریں اور سوچیں کہ اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہوگی۔